بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ سویق۔ ایک طرف صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائیں انجام دینے کے لیے ادھیڑ میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنے قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جناوت کے سبب اس کے سر کو فانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی قنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کلم کلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حویی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ حویی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے فسی فردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بیچ کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے قید میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرقرۃ القدر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ غزوہ ذی امر معرکہ بدر واحد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چاپ مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے بنو ثعلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں دے دیا
اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو گرد و پیش کے پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ ادھر حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدو فروب اور دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزرا دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کلم کلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ طوئی کے شاخ بنو نبہان سے تھا اور اس کے ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرت تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کے فعلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے، یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئی زمین کا شکم اس کے پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجوہ اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کا جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتشی انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اسے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فرق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہوں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی و بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ اس کی جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہم نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں
کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کی پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ لے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں۔ کعب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹیوں ہی کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا، یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئے گے۔ ادھر ابو نائلہ نے بھی اس طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ نے کہا بھائی اس شخص اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہمارے راہ بند ہو گئی ہے، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جان و فربن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اس ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بھیجیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہما اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدر زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جیسے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے، کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، پھر ابو نائلہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شعبی عجوز تک چلے، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اثناء راہ میں ابو نائلہ نے کہا
آج جیسے عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے اس کا سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا بھئی ایک بار اور؟ کعب نے کہا ہاں۔ ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر محمد ابن مسلمہ نے جٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہی ڈیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ اور رئی عریض پہنچا تو دیکھا کہ حارث ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہی رک گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہے۔ ان لوگوں نے کہا وجہ کا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا جس سے وہ شفا یاب ہو گئی اور آئندہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں روب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لے گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چھو نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، دفاع عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سام تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھسے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والی متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کی بارگاہ سے سبکدوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے۔ غزوہ بحران یہ ایک بڑی فوجی طلائع گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاخر یعنی ربیع الثانی 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہی قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے، کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جمادی الثانی 3 ہجری میں پیش آئی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے قلق و اضطراب میں مبتلا تو تھے، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کی تجارتی سفر کا وقت عام پہنچا
تو انہیں ایک اور فکر دامنگیر ہوئی۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میری کارواں منتخب کیا گیا تھا، قریش سے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگان ساحل نے ان سے مسالات کر لی ہے، عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم گروہ ہی میں بیٹھ رہے تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہ بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کرے۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو، واضح ہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلید بن نعمان رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادئی نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلید پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردی نامی ایک چشمہ پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جالیہ اور چانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ مسلمان نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو، اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1 لاکھ درہم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فرات بن حیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے قلق اضطراب اور غم و غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لے، یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائے اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ قریش مکہ نے اسی دوسری راستے کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے۔ انشاءاللہ آگے درس میں غزوہ احد کا ذکر کریں گے۔